الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.62 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 62 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذَا روٹ ورڈ ہے الف زال، الف سے معنی اور جب، اینڈ وین، جاءہم جیم یا حمزہ سے ہے معنی ان کے پاس آتی ہے، comes to them، امرن الف میم رو سے ہے معنی ہے کوئی خبر یا کوئی بات، a matter or any tidings، من معنی سے، کی، of، الامنی الف میم نون سے ہے معنی امن، دی سیکورٹی سیفٹی اور پیس، او معنی یا اور، الخوفی خا و فا سے ہے معنی خوف فیئر، اذاعو ذال یا عین سے ہے معنی مشہور کر دیتے ہیں، دے اسپریڈ اور پبلسائز بھی یعنی اس کو، ٹو اٹ، ولو معنی ہے اور اگر، بٹ اف، ردو ہو، روا دال دال سے ہے معنی اسے پہنچاتے، دے ہیڈ ریفرڈ اٹ، الا الف لام یا سے معنی طرف، ٹو، اور رسولی روا سین لام سے ہے معنی رسول، دی میسنجر، و الا الف لام یا سے ہے معنی اور طرف، اینڈ ٹو، اولی الف واو لام سے ہے معنی جو، دوز، الامری الف میم رو سے ہے معنی حکم یا اختیار، authority، منہم یعنی ان میں سے، among them، لعلمہ عین لام میم سے ہے معنی تو اس کو جان لیتے، surely would have known it، الذین الف لام لام زالیا سے ہے معنی جو لوگ، those who، یستنبطونہ نون با قا سے ہے معنی اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں، extract proper conclusion from it، منہم ان سے، among them، ولولا اور اگر نہ، اینڈ اف ناٹ، فضلو فا زواد لام سے ہے معنی فضل، گریس، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ علیکم یعنی تم پر، آن یو، ورحمتہ روا حا میم سے ہے معنی اور اس کی رحمت، اینڈ ہز مرسی، لتبعتم تا با عین سے ہے معنی تم اتباع کرتے، surely you would have followed، الشیطان شین طوانون سے معنی شیطان، دی شیطان، الا الف لام لام الف سے معنی سوائے، ایکسپٹ، قلیلا قاف لام لام سے ہے معنی قلیل تھوڑے چند ایک، a few۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، من الامن اب الخوف امن کی یا خوف کی، اذاعوا بِهِ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ اور اگر اس کو پہنچا دیتے، الی الرسول رسول کی طرف، و الی اولی الامر منہم اور ان کے با اختیار لوگوں کی طرف، لعلمہ تو اس کو جان لیتے، الذین یستنبطونہ منہم ان میں سے وہ لوگ جو اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان تو تم شیطان کی اتباع کرتے، الا قلیلا سوائے چند ایک کے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول کی طرف اور ان کے با اختیار لوگوں کی طرف تو اس کو جان لیتے، ان میں وہ لوگ جو اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کرتے سوائے چند ایک کے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ and when comes to them some matter من الامن اب الخوف whether of safety or fear اذاعوا به they publicize it وَلَوْ رَدُّوهُ and if they had referred it إلى الرسول to the messenger وإلى أولي الأمر منهم and to their authorities لعلمه would have surely known it الذين يستنبطونه منهم those among them would have extracted proper conclusions from it. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ and if Allah's grace would not have been on you, وَرَحْمَتُهُ and His mercy, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ surely would have followed the shaitan, إِلَّا قَلِيلًا except a few.
Complete translation دیکھیں. And when comes to them some matter, whether of safety or fear, they publicize it, and if they had referred it to the messenger and to their authorities, those among them would have extracted proper conclusions from it and would have surely known it. And if Allah's grace and His mercy would not have been on you, surely you would have followed the shaitan except a few. غزوہ احد اور غزوہ خندق کا درمیانی دور مسلمانوں کے لیے ابتلا و سخت آزمائشوں کا دور تھا. یعنی مدنی زندگی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں کئی غزوات ہیں، کئی ایسی جنگیں ہوئی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہوا کرتے تھے. تو ان غزوات میں یہ 2 غزوات ایسے ہیں جن کے درمیان کا جو وقفہ تھا، وقت تھا، وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائشوں کا دور تھا. غزوہ احد میں مسلمانوں کے شدید جانی نقصان کی وجہ سے سب اسلام دشمن طاقتوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے اور مدینے پر ہر طرف ایک خوف و ہراس کی فضا چھائی ہوئی تھی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں غزوہ احد میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، تو مسلمان سے جو دشمنی رکھتے تھے وہ طاقتوں کی بہت ہمت بڑھ گئی، بہت حوصلے بڑھ گئے. مسلمانوں کے لیے ہر لمحہ، ہر دن کوئی نہ کوئی خوف و ہراس پیدا کرنے والی باتیں وہ ضرور کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کی پریشانی میں، تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے. اس صورتحال سے اسلام دشمن خوب فائدہ اٹھاتے اور کبھی تو مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ایسی افواہیں پھیلا دیتے کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے خلاف بڑا بھاری لشکر جمع ہو چکا ہے اور ان قریب وہ مدینے پر چڑھائی کرنے والا ہے. یعنی اسلام دشمن لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کو ٹیررائز کرنے کے لیے ایسی خبریں پھیلا دیتے کہ مسلمان اس سے پریشان ہو جائیں. جیسے یہ خبر پھیلا دیتے کہ مدینے پر ایک بہت ہی بڑا بھاری لشکر چڑھائی کرنے والا ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کر دے گا وغیرہ وغیرہ. اور یہ بات صرف منافقوں، مشرکوں یا یہودیوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ بعض زیر تربیت نئے اسلام میں داخل ہوئے مسلمان بھی ایسی افواہوں کو پھیلانے میں حصے دار بن جاتے تھے. یعنی یہ دور میں صرف منافق، مشرک اور یہود ہی وہ لوگ نہیں تھے جو غلط افواہیں پھیلانے کا کام کرتے تھے، بلکہ ایسے بھی مسلمان تھے جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان سے متاثر ہو جاتے تھے اور ان کی پھیلائی ہوئی افواہوں کو مزید پھیلانے کا کام وہ خود بھی جانے انجانے میں کر دیتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، اس کو مشہور کر دیتے ہیں. یعنی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اسی سلسلے میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ایسی افواہوں میں ہرگز حصے دار نہ بنے. اہل ایمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اہم معاملہ آئے جس کا تعلق امن اور اہل ایمان کی خوشی کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق کسی خوف سے ہو جس کے اندر کوئی مصیبت پوشیدہ ہو، تو اس کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں اور اس خبر کی اشاعت میں عجلت سے کام نہ لیں. یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں یہاں اور حکم دیتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں یا خبریں ان تک پہنچے تو تحقیق کر لیں یا ایسے فرد کی طرف لے جائیں جو اس کی تحقیق کر سکتا ہے، اور ایسی خبروں کی اشاعت میں عجلت نہ کریں. یعنی ایسی خبروں کو پروپیگیٹ نہ کریں، پروپیگیٹ کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ اگر کوئی ایسی خبر سنے تو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حکام بالا تک پہنچا دیں تاکہ وہ صورتحال کی تحقیق کریں. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں ان میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات لے جائیں، یا نہ ہوں تو پھر کون ان میں حکام ہیں، با اختیار لوگ ہیں، ان تک یہ خبر پہنچا دیں تاکہ وہ تحقیق کر لیں. اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول کی طرف اور ان کے با اختیار لوگوں کی طرف تو اس کو جان لیتے ان میں وہ لوگ جو اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں. سابقہ آیات کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو اس آیت کی وہی تشریح مناسب معلوم ہوتی ہے جو اوپر کر دی گئی ہے. یعنی پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ جہاد کے احکامات ہیں، غزوات کا ماحول ہے. اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پھر یہی تفسیر جو یہاں کی گئی ہے وہ مناسب ہے. تاہم اس آیت کا حکم عام ہے اور ہر موقع پر افواہوں کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرنا ہے. یعنی اس آیت کے معنی اور مفہوم کسی خاص غزوے سے ہم لنک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں جو انسٹرکشن ہے وہ کامن فار آل سچویشنز ہے. تمام موقعوں کے لیے یہ حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ افواہوں کو سنیں تو بغیر تحقیق کرے کوئی بات کو آگے بڑھنے نہ دیں. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کا شان نزول بالکل الگ بیان کرتے ہیں. یہ حدیث دیکھیں اس سلسلے میں. جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو آپ اپنے گھر سے چلے، مسجد میں آئے، یہاں بھی لوگوں کو یہی کہتے سنا تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور خود آپ سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بڑائی بیان کی۔ انہیں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں سے بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو آپ بہت فکر مند ہوئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ، ایک ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بذات خود آپ سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اطمینان کا اظہار کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پھر آپ نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا، لوگو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے بات کی تحقیق کی، سچائی معلوم کی اور پھر اس سچ بات کا اعلان سرعام کیا اور فرمایا کہ یہ جو آیت ہے اسی کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے۔ مزید اور احادیث دیکھیں اس عنوان کے تحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ یعنی جو لوگ بھی سنی سنائی باتوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، دوسروں کو کنوے کر دیتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرنے والا بذات خود جھوٹا ہے، کیونکہ سچ بولنے والا کبھی بھی جھوٹی بات کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، بات کی تحقیق کرتا ہے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گپ بازی سے منع فرمایا، یعنی سنی سنی باتیں بیان کرنے سے جن کی تحقیق اچھی طرح نہ کی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیر ضروری ڈسکشن سے، چیٹنگ سے منع کیا ہے، کیونکہ ہم غیر ضروری ڈسکشنز میں، چیٹنگ میں ایسی باتوں کو بیان کرتے ہیں جن پر ہم کوئی تحقیق نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ وہ صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیں، انسان کا یہ کہنا کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا برا فعل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یعنی کسی کی بھی بات کو غیر ضروری پھیلانے کا کام نہ کریں۔ مختصر یہ کہ ہم بہت ہی لیس کمیونیکیٹ کریں، صرف ضرورت کے تحت بات کریں۔ جو شخص کوئی بات بیان کرے اور وہ گمان کرتا ہو کہ غلط ہے، وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور اس کو یہ پتا بھی ہے کہ وہ غلط اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھوٹا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی ہدایات وقت پر نہ دیتا تو وہ افواہوں کی رو میں بہہ جاتے اور دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے نقصان اٹھاتے۔ یعنی قرآن اور احادیث سے مسلمانوں کی تربیت ہوئی ہے، ان کو بتایا گیا کہ افواہوں کی رو میں نہ بہ جائیں، افواہوں کو پھیلانے کا کام نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ضمناً اس سے یہ معلوم ہوا کہ افواہوں کی تحقیق کیے بغیر انہیں آگے بیان کر دینا شیطان کی اطاعت ہے، جس سے طرح طرح کے فتنے رونما ہو سکتے ہیں۔ یعنی دراصل شیطان کا کام ہے جو غلط خبریں، جھوٹی خبریں پھیلاتا رہے۔ اگر مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ اس فریز پر تھوڑا ہم فوکس کرتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ يَسْتَنبِطُونَهُ ہے، یہ لفظ دراصل استنباط سے ہے۔ علمی اصطلاح میں یعنی بائی ڈیفینیشن استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے منبع یعنی سورس اور مخزن یعنی ٹریجر سے نکالنا۔ مثلا جب کوئی شخص کسی کان کو کھود کر اس کے نیچے سے کوئی چیز نکالے تو عرب کہتے ہیں استنبط الرجل۔ مثال کے طور پر سمجھے کہ کوئی سونے کی کان ہے، کوئی شخص کان کے اندر جاتا ہے، ریتی میں سونے کے ذرات ہوتے ہیں، وہ باہر لاتا ہے، ریتی ہٹاتا ہے، چھانتا ہے، پھر سونے کے ذرات کو اس میں سے الگ کرتا ہے، یعنی سورس میں سے ایکسٹریکٹ کرنا استنباط کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بات ہم تک پہنچے تو تحقیق کر لو کہ اس میں کتنی سچائی، کتنے اس میں ریت ہے اور کتنا اس میں سونا ہے۔ یعنی وہ اپنے غور و فکر، درست آراء اور صحیح رہنمائی کرنے والے علوم کے ذریعے سے درست نتائج کا استخراج کر لیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس علم کثیر ہے، ہم جانتے ہیں کہ تحقیق کیسے کی جائے، تو پھر ہم تحقیق کر کے ایکسٹریکٹ کریں، استخراج کر لیں، ایکسٹریکٹ کریں کہ کتنی انفارمیشن صحیح ہے، ورنہ کسی عالم کے پاس اس بات کو لے جائیں۔ اس آیت میں ایک قاعدے پر دلیل ہے، یعنی ایک رول ہے جو اس سے ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے کہ جب کسی معاملے میں بحث اور تحقیق مطلوب ہو تو مناسب یہ ہے کہ معاملہ اس شخص کے سپرد کر دیا جائے جو ذمہ دار ہے، یعنی جو بھی ریسپانسبل ہے اس ایشو کا، اس ریسپانسبل پرسن تک ہم وہ میسج کنوے کر دیں اور وہ اس معاملے کو تحقیق کے لیے ایسے شخص کے حوالے کر دے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے، اور ان ذمہ دار اصحاب کی تحقیق سے پہلے کسی رائے کا اظہار نہ کریں۔ یعنی جو ریسپانسبل پرسن ہے اس کو چاہیے کہ جو بندہ اس بات کا اہل ہے، ایلیجیبل ہے کہ اس میسج پر تحقیق کر پائے، تحقیق کر کے سچائی جان پائے، ویسے اصحاب جب تک اپنی رائے کا اظہار نہ کریں، اس ذمہ دار شخص کو چاہیے
کہ وہ بھی خاموش رہے۔ یہ طریقہ کار یعنی یہ اپروچ، یہ میتھڈولوجی زیادہ درست ہے اور خطا سے زیادہ محفوظ ہے۔ انہیں بہت کم چانس ہوتا ہے کہ اس اپروچ کو اپنانے سے ہم سے کوئی غلطی ہو، اور اس میں کسی معاملے کو سنتے ہی اس کو پھیلانے میں عجلت اور جلدی کرنے کی ممانعت کی بھی دلیل ہے۔ یعنی ہم کو کبھی بھی کوئی میسیج آنن فانن دوسروں تک کنوے کرنا نہیں چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نیز حکم ہے کہ بولنے سے پہلے اس معاملے میں خوب غور و فکر کر لیا جائے کہ آیا اس میں کوئی مصلحت ہے کہ انسان آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرے، یا کوئی مصلحت ہے کہ انسان پیچھے ہٹ جائے۔ یعنی تحقیق کرنے کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ میسیج کو آگے بڑھنا چاہیے یا ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یعنی اس میسیج کو مزید آگے نہ بڑھنے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ کا فضل ہے کہ تم پر اس کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہیں، توفیق عطا کرنے اور ان امور کی تعلیم دینے میں جو تم نہ جانتے تھے۔ یعنی اگر اللہ کا فضل ہم پر نہیں ہوتا، اللہ کی رحمتیں ہم پر نہیں اترتی، تو پھر یہ تعلیم، یہ اہم باتیں ہم نہ جانتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی اتباع کرتے سوائے چند ایک کے، یعنی چند کو چھوڑ کر انسانوں کی کثیر تعداد شیطان کے نقش قدم پر چل پڑتی ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو ہم کو غلط راستوں سے روک رہی ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جاہل ہے، پس اس کا نفس اسے شر کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ بندہ جب اپنے رب کے پاس پناہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے لطف و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے ہر بھلائی کی توفیق عطا کرتا ہے اور اسے شیطان مردود سے بچاتا ہے۔ یعنی انسان جب اللہ کی شیلٹر مانگتا ہے شیطان مردود سے، تب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے اور بھلائی کی توفیق عطا کرتا ہے اور شیطان کے شر سے اس بندے کو بچاتا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اسلام دشمن لوگ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، انہیں پریشان کریں۔ اس مقصد کے تحت وہ ہمیشہ افواہوں کا بازار گرم کرتے رہتے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کا ذہنی سکون چھین لیں۔ کچھ ایسے مسلمان جو ابھی ایمان لائے تھے، زیر تربیت تھے، وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے، جانے انجانے، جو بے تحقیق خبروں کو سماج میں پھیلانے کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی خبر پہنچے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا امت کے بااختیار لوگوں تک لے جائیں تاکہ ان کی سچائی پر تحقیق کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر فضل و کرم ہے کہ وہ ان باتوں کی تعلیم ان کو دے رہا ہے، ورنہ ان کی اکثریت شیطان کے نقش قدم پر چل پڑتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔